اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115، 116 اور 117 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی۔ اس ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 118 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے اور قرآن کی روشنی میں اہم دینی مسائل بھی سیکھیں گے۔ فرمانے علی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 118۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَاتٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ ترجمہ: اور جاہل بولے، اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا یا ہمیں کوئی نشانی ملے۔ ان سے اگلوں نے بھی ایسی ہی کہی، ان کی سی بات، ان کے دل ایک سے ہیں۔ بے شک ہم نے نشانیاں کھول دیں یقین والوں کے لیے۔ شان نزول: رافع بن خزیمہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ سے فرمائیے وہ ہم سے کلام کرے، ہم خود سنیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 118 کی تفسیر: یعنی اہل کتاب یا مشرکین، یعنی بے واسطہ خود کیوں نہیں فرماتا جیسا کہ ملائکہ و انبیاء سے کلام فرماتا ہے۔ یہ ان کا کمال تکبر اور نہایت سرکشی تھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو انبیاء و ملائکہ کے برابر سمجھا۔ یہ ان آیات کا عناد انکار ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں۔ کوری و نابینائی اور کفر و قساوت میں اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین خاطر فرمائی گئی کہ آپ ان کی سرکشی انکار سے رنجیدہ نہ ہوں۔ پچھلے کفار بھی انبیاء کے ساتھ ایسا ہی کرتے تھے، یعنی آیات قرآن و معجزات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا یقین دلانے کے لیے کافی ہیں، مگر جو طالب یقین نہ ہو وہ دلائل سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ساتھیو، ہم نے قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈیپیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجیے اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔